ایسے ملا کرو کہ لوگ آرزو کرے، ایسے رہو کہ زمانہ مثال دے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے، جو گائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے۔ وقت کی حفاظت تو ایک قرض ہے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اس کو ادا کرتے ہیں۔ انسان اپنی قابلیت سے نہیں، ادب سے بلندیوں کو پاتا ہے۔ میں نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ اکنامکس کے مطابق جو چیز وافر مقدار میں ہو، اس کی ہمیشہ ناقدری ہی ہوتی ہے، جیسے ہمارے جذبات۔ جو صبر ہمارے دل برداشت کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ہرگز نہیں ضائع ہوگا۔ پہلے لوگ محبت اور چاہت سے ملتے تھے، آج کل لوگ ضرورتاً اور رسماً ملتے ہیں۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگ ہمیں محبت نہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اندھیرے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ انسان اپنی بے بسی اور بے یقینی پر کڑواہٹ سے مسکرائے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لوگوں کے سامنے اپنے تکلیفوں اور محرومی کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، آپ کی تکلیف کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا، زندگی میں یا تو ضرورتیں بدل جاتی ہیں یا پھر لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہر ایسے کام سے اجتناب کرے جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے۔ الجھنا چھوڑ دے ایسی چیزوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اپنی توجہ اس پر مرکوز کرے جسے آپ بدل سکتے ہیں۔ دل پر لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہے۔ میں نے کہا میرے دل کو سکون نہیں، جواب ملا بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی خوشی کو دوسروں سے چھوڑ دیا، وہ تنہائی سے مر گئے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ کسی کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑتا، لوگ اتنی نبھاتے ہیں جتنی اوقات ہو۔ لباس پر عطر جتنا مرضی مہنگا لگاؤ، اخلاق کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں سوچتے ہو کہ اللہ واقف نہیں تمہارے درد سے؟ وہ تو جو آنسو آپ بہا نہیں پاتے، اس کی وجہ بھی جانتا ہے۔ غم میں تو اللہ یاد آتا ہے، کبھی خوشی میں بھی یاد کر لیا کرو، کیونکہ خوشحالی میں یاد کرنے والے کو اللہ اسے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک غلط شخص کی طرف سے دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو اچانک آشنائی، اچھا تعلق، اچھا ساتھ، دوستی، یادیں سب پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یوں بچھڑ جاتے ہیں جیسے کبھی ملے ہی نہ ہوں۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا حسن اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر اندر اسے کھا جاتی ہے۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہے۔ زبان سے وار مت کرے، صدائے زندہ رہتی ہے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہے، اور کھونے کے لیے ایک غلطی ہی کافی ہے۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹے تو آپ بھی ساتھ ٹوٹ جائے۔ زندگی کی سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہے۔
قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہے۔ جب نیکی اور بدی کی تمیز ختم ہو جائے تو سمجھو دل غافل ہو گیا ہے، دل مردہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے اٹھنا آسان نہیں ہوتا جن کی صلاحیتوں کی راہ میں غربت حائل ہو۔ زندگی کے کٹن اور مشکل شب و روز گزر جاتے ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، ساتھ چھوڑ دینے والے اور ساتھ ہو کر بھی ساتھ نہ ہونے والے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ سب سے مشکل درد اپنے چہرے کے خد و خال کو مجبور کرنا ہے کہ وہ ایسی خصوصیات اختیار کرے جو احساسات کے بالکل برعکس ہو۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کی خدمت اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ اداس لوگ ہمیشہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق آپ ان 3 چیزوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ نمبر 1، آپ ان لوگوں کی حد سے زیادہ کیئر کرتے ہیں جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ نمبر 2، آپ ان لوگوں کو اپنا مانتے ہیں جنہیں آپ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 3، آپ ان کو زیادہ عزت اور محبت دیتے ہو جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔